أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قبر کے حالات کے حوالے سے، قبر میں انسان کو جب اتارا جاتا ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے اور اس کا برزخ کا عالم، برزخ کا جہان، قیامت سے پہلے کا اور موت کے بعد کا جہان شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں یا انسان کے لیے خیر ہے یا شر ہے، یا وہاں پر راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، ٹھنڈک ہے، نعمتیں ہیں، خوشی ہے، جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کا بچھونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، آرام و سکون والی نیند ہے، یا پھر وہاں پر عذاب ہے، سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور قبر کی سختی ہے، قبر کی وہاں پر ایسے ایسے فتنے ہیں کہ جو انسان کے لیے قیامت قائم ہونے سے پہلے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، اتیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد خسفت الشمس، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی جب کہ سورج کو گرہن ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، لوگ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہی لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حالت نماز میں تھیں۔ میں نے اشارہ کیا کہ کیا ہوا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے ہوئے ہی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پھر پوچھا، آیتن، کیا کوئی بڑی علامت ہے، بڑی نشانی ہے، کوئی بہت بڑا کام ہوا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے ہوئے اپنے سر کے اشارے کے ساتھ نام کا اشارہ کیا، ہاں بہت بڑی نشانی ہے۔ اور سورج گرہن ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں بھی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ کہتی ہیں اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع کہ یہاں تک کہ مجھے غشی آ گئی، اور لوگ گرمی کی وجہ سے اور نماز کے طول کی وجہ سے، نماز کے لمبا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو غشی آ رہی تھی، اور لوگ اپنے سر کے اوپر پانی ڈال رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، فَلَمَّا انصَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پڑھ کے نماز کسوف سورج گرہن کی نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، حمد اللہ واثنا علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما من شیء کنت لم آرہ
इल्ला वक़द राइतहु फी मकामी हाजा, लोगों सुनो, आज से पहले जो चीज भी मैंने नहीं देखी थी, आज अपने इस नमाज पढ़ते हुए इस जगह पे खड़े हुए अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दी है। हत्तल जन्नत वन नार, यहां तक कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत और जहन्नम भी दिखा दी। इन्नहु ऊहिया इलैया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ अल्लाह ताला ने वही की है, अन्नकुम तुफ्तनून फिल कुबूर मिस्ला औ करीबम मिन फितनति दज्जाल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देते हुए कहते हैं, जो मैंने नहीं देखा था, आज इस सूरज ग्रहण की सलातुल खुसूफ सलातुल कुसूफ में अल्लाह ताला ने वो मुझे सब कुछ दिखा दिया। यहां तक के इस जगह खड़े हुए मैंने जन्नत और जहन्नम को देख लिया, अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया। वलक़द ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फिल कुबूर मिस्ला औ करीबम मिन फितनति दज्जाल, और मेरी तरफ इसी नमाज की हालत में खड़े हुए अभी वही की गई है, और वही के जरिए अल्लाह ताला ने मुझे बताया है, अन्नकुम तुफ्तनून, क्या लोगों तुम्हें आजमाया जाएगा, फितने में मुब्तला किया जाएगा, फिल कुबूर, कब्रों के अंदर, मिस्ला औ करीबम मिन फितनति दज्जाल, इस तरह की आजमाइश, इस तरह का फितना, इस तरह की सख्ती कब्रों के अंदर तुम्हारे साथ हो सकती है जितनी दज्जाल के फितने की सख्ती है। करीबन मिस्ला औ करीबम मिन फितनति दज्जाल, तुम कब्रों में फितने के अंदर, आजमाइश के अंदर डाले जाओगे दज्जाल के फितने की तरह, या दज्जाल के फितने के करीब करीब। इतना बड़ा फितना है कब्र का फितना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, तावज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, लोगों अल्लाह ताला से कब्र के अजाब से पनाह मांगो। सहाबा कहते हैं, हमने अल्लाह ताला से अजाब कब्र के बारे में अल्लाह ताला से पनाह मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में सैयदा अस्मा कहती हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब किसी बंदा मोमिन को कब्र के अंदर रखा जाता है, मोमिन बंदे को, आताहु मलकुन, उसके पास फरिश्ता आता है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस के अंदर है, 2 फरिश्ते आते हैं। उसके पास फरिश्ता आता है और आके उससे पूछता है, मा इल्मुका बिहाज़र रजुल अल्लज़ी, और एक रिवायत में लफ्ज़ है सुनबी दाऊद मुस्नद अहमद के, बुइसा फीकुम, तुम्हारा क्या इल्म है, क्या जानते हो उस जात के बारे में जो तुम्हारे अंदर मबऊस की गई, जो तुम में रसूल बना के भेजे गए, उनके बारे में क्या जानते हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चूंकि बंदा मोमिन है, बंदा ईमान वाला है, बंदा रिसालत के अकीदे पर और अकीदे तौहीद पर, रिसालत पर, दीन इस्लाम पर पक्का था, अल्लाह ताला उसको साबित कदमी देता है, और वो उस फरिश्ते के या दोनों फरिश्तों के जवाब में कहता है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे हैं। हुआ मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजब ना, हमने उनकी बात को कबूल किया, हमने उनकी बात को कबूल किया। जाअना बिल बय्यिनाति वल हुदा, हमारे पास वो वाज़े निशानियां और हिदायत का पैगाम लेके आए। हमने फ़अजबना व आमन्ना वत्तबाना, वो बंदा मोमिन उस फरिश्ते को जवाब दे के कहता है कि वो हमारे पास अल्लाह ताला का पैगाम लेके आए, हिदायत लेके आए, बय्यनात लेके आए, निशानियां लेके आए, आयात लेके आए, अल्लाह का पैगाम लेके आए, दावत लेके आए। फ़अजबना, हमने उनकी दावत को कबूल किया, रूगर्दानी नहीं की, इनकार नहीं किया, कुफर नहीं किया, हमने उनकी दावत को कबूल किया। व आमन्ना, और हम उनकी दावत पर और उनकी जात पर, उनकी रिसालत पर ईमान लाए। और सिर्फ कबूल करना और ईमान लाना नहीं, वत्तबाना, और हमने उनकी पैरवी की, पीछे चले, उनके तरीकों की पैरवी की, उनकी सुन्नत की पैरवी की, उनके उस्वा की पैरवी की, उनके लैलो नहार को
شب و روز کو ہم نے اپنایا، ان کے صلات کو، ان کے صیام کو، ان کے روزے کو، ان کے زکوٰۃ کو، ان کے ہر معاملے کو، سیرت کو ہم نے اپنایا، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما المنافق او المرتاب، رہا وہ بندہ جو منافق ہے یا شک کرنے والا ہے دین کے بارے میں، جو دین کے بارے میں جس کا اعتقاد پختہ نہیں ہے، آیا یہ دین اسلام سچا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بھائی اتنے سال کی باتیں ہیں، پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام قرآن ہے بھی کہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں تو مانتا ہوں، لیکن دل کے اندر ایمان پختہ نہیں ہے، یا تو منافق ہے کہ اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ مسلمان ہے لیکن سنا کے مسلمان ہے، اس کا اپنا اعتقاد اور یقین اور جس کو کہتے ہیں رسوخ فی القلب، دل کے اندر رسوخ نہیں ہے دین اسلام کے سچا ہونے کے بارے میں، شک کے اندر مبتلا ہے۔ آپ نے دونوں لفظ بولے، اما المنافق و المرتاب، منافق یا پھر شک کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا تیرا علم ہے، کیا کہنا ہے تیرا اس ذات ہستی کے بارے میں جو تمہیں مبعوث کیے گئے؟ تو وہ آگے سے شک کرنے والا ہوتا ہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے سمعت الناس یقولون فاقول مثل قولہم، وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو سنا ہے، لوگ کہتے تھے وہ اللہ کے رسول ہے، میں نے بھی کہا اللہ کے رسول، میں نے بھی کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ شخص اس شخص کو فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، وہ فرشتہ اس بندے کو ایک بڑے گرز اور ہتھوڑے کے ساتھ اس کے کانوں کے درمیان مارتا ہے، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ الْخَلْقِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، آپ نے فرمایا اس کو مارتا ہے، اس منافق کو، شک کرنے والے کو، اس فاسق و فاجر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیختا ہے، چنگھاڑتا ہے، روتا ہے، اس کی یہ چیخو پکار آپ نے فرمایا تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جن اور انس کے، جن و انس نہیں سنتے۔ اور پچھلے جمعے میں یہ حدیث بیان کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا امواتکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر اور خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنی میتیں دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عذاب قبر میں سے کچھ سنا دے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی، نبی پاک کہتے ہیں اس خدشے کے ڈر سے کہ اگر تم نے سن لیا تو تم اپنی میتوں کو دفن نہیں کرو گے، اتنا روب اور تمہارے اوپر اتنا جلال طاری ہو جائے گا، اتنا خوف اور دبدبہ اور وحشت طاری ہو جائے گی اگر عذاب قبر کے بارے میں تمہیں سنا دیا گیا۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے علاوہ موقع ہے، وہ ہر موقع پر فٹ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنتم تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، آپ نے فرمایا لوگو جان لو جو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے ذریعے جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے اور تم ہمیشہ روتے ہی رہو۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہاری ہنسی ختم ہو جائے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم بہت زیادہ رونے لگ جاؤ۔ نبی کریم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے جاننے والے علماء ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کو، جتنا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم زیادہ ہوگا، معرفت زیادہ ہوگی، اس کی طاقتوں کو، اس کے کلمات کو، اس کی آیات کو، اس کے قرآن کو، اس کے دین کو، جتنا زیادہ بندہ جانتا ہوگا اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا روب، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس بندے کے اندر اتنا زیادہ پیدا ہوگا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں پتا یہ سانپ ہے اور یہ ڈس لیتا ہے، وہ اس کو کھلونا سمجھ کے پکڑ لے گا، اس کو کیا پتا ہے؟ لیکن میں اور آپ اگر ایک سانپ کو دیکھیں، اژدہے کو دیکھیں تو مارنے کی کوشش کریں گے اور قریب آ رہا ہوگا تو ہم سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے کہ اتنا قریب آ گئے کہیں ڈس نہ لے۔ لیکن بچے کو کیا پتا ہے؟ بچہ تو بچھو کو ہاتھ کے اندر پکڑ لے گا۔ لیکن جب بچے کو یہ پتا چل جائے کہ یہ ڈسنے والی چیز ہے تو جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں تم اتنا جان لو تو تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے، تم رونا شروع کر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، یہ جو میں نے پہلے حدیث سنائی ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر تھی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی، آگے ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں ذاکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ القبر فزج المسلمون زجۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے قبر کے فتنے کا ذکر کیا، مسلمان اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور قبر کے بارے میں سنا، زج المسلمون زجۃ، مسلمانوں نے رونا آہو بکا کرنی شروع، رونے لگے مسلمان۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَسَأَلَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ، جب فرشتہ آتا ہے، مومن جب قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے مَا كُنْتَ تَعْبُدُ، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ، کس کی عبادت کرتا تھا؟ مومن کہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا فَإِنِ اللَّهُ هَدَاهُ، اگر اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس کو ہدایت دے اور ثابت قدمی اللہ تعالیٰ دے، توفیق دے، تو وہ کہتا ہے كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، دوسرا سوال ہوتا ہے اس شخصیت کے بارے میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں مبعوث کیے گئے، ان کے بارے میں کیا کہتے؟ وہ کہتے وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس آئے۔ آگے سے فرشتہ کہتا ہے ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دے گا۔ اور جو کافر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ صحیح جواب دیتا ہے نا، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ فِي النَّارِ، اس مومن بندے کے صحیح جواب سننے کے بعد فرشتہ اس کو لے کے جاتا ہے ایک گھر کی طرف جو آگ کا بنا ہوا ہے، اور اس کو وہ آگ کا گھر دکھا کے کہتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ تھا جہنم میں سے اگر تو جواب غلط دیتا، تو نے جواب صحیح دیا ہے۔ پھر اس کو لے کے جاتا ہے جنت کے ایک گھر کی طرف اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آسامک و رحمک، اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کے اس عذاب سے بچا لیا اور تجھ پر رحمت کی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کا یہ گھر عطا کر دیا۔ اگر تیرا جواب غلط ہوتا، اگر تجھے اپنے معبود کا پتہ نہ ہوتا، اگر تجھے اپنے رسول کا پتہ نہ ہوتا، تو یہ جہنم کا ٹھکانہ تیرے لیے تھا۔ لیکن فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ بِبَيْتٍ مِّنْهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ، فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے یہ جنت کا گھر دے دیا۔ اور کافر کو بھی لے جایا جاتا ہے، وہ جواب غلط دیتا ہے، اس کو پہلے دکھایا جاتا ہے جنت کا گھر، فرشتہ لے کے جاتا ہے یہ تیرا گھر تھا جنت میں سے، اگر تو صحیح جواب دیتا اور تو مومن ہوتا تو تجھے یہ گھر انعام کے اندر ملنا تھا، لیکن تو فیل ہو گیا ہے۔ پھر اس کو آگ کا گھر دکھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے جنت کے گھر کے بدلے میں تجھے یہ جہنم کا گھر دے دیا، تو نے جواب صحیح نہیں دیا، تجھے اپنے رب کا پتہ نہیں، اپنے رسول کا پتہ نہیں، اپنے دین کا پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للقبر زغطۃ، جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے نا، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، قبر ایک دفعہ اس کو دباتی ہے، قبر ایک دفعہ اس کو دباتی ہے، ایک دفعہ قبر اس بندے کو تھوڑی سی سختی کرتی ہے، مومن بندے کو بھی۔ آپ نے فرمایا للقبر زغطۃ لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا قبر کے لیے ایک دفعہ دبانا ہے، بھینچنا ہے، جو بندہ بھی جاتا ہے چاہے مومن بھی ہو تو قبر ایک دفعہ اس کو بھینچتی ہے، دباتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے کوئی نجات پانے والا ہوتا نا کہ قبر کے دبانے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی سعد ابن معاذ ہوتا، لیکن سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حدیث سنن نسائی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کے بارے میں فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے بنو قریظہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے 3-4 جمعے پہلے میں نے سعد ابن معاذ کا واقعہ بیان کیا تھا۔ جب بنو قریظہ کا 1 مہینے کا محاصرہ ٹوٹا، انہوں نے کہا ہم مسالت کے لیے تیار ہیں، فیصل مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مانو فیصل، کس کو فیصل مانتے ہو؟
انہوں نے کہا ہم سعد ابن معاذ کو فیصل مانتے ہیں، جو فیصلہ کر دیں ہمارے اور آپ کے درمیان، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان قبول ہے۔ آپ نے فرمایا سعد ابن معاذ کو تیر لگا تھا غزوہ احزاب کے اندر، اور کندھے کے اندر تیر لگا تھا، خون اتنا بہتا تھا کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث ہے، خیمہ مسجد نبوی میں لگایا تھا تاکہ میں قریب سے ہر نماز کے بعد سعد کی عیادت کر سکوں قریب سے۔ تو مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیا۔ مسجد نبوی میں اور کچھ پردیسی لوگوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، ان کی عورتیں کہتی ہیں رات کو ایسے ان کے خیمے سے خون کی ایسے نالیاں بہتی تھیں، اور لوگ کہتے تھے سعد بچیں گے نہیں۔ سعد سے کہا جائے سعد تیرا وقت آ گیا، تو بچے گا نہیں۔ سعد آگے سے کہتے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی یا اللہ تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں یہودیوں بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، نہیں آئے گی مجھے موت، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، میں ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ یہ بیمار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بھیجی، ان کو سوار کر کے لایا گیا، انہوں نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ آپ جانتے ہیں، نبی کہا سارے مردان جنگی قتل کر دو، عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں بنا لو، اور بوڑھوں کو، اور جس کا جوان ہونا نامعلوم ہے اس کے زیر جامہ تلاشی لے لو، زیر ناف بال آئے ہیں تو اس کو۔ جب فیصلہ کر دی نا سعد ابن معاذ نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو تو نے فیصلہ زمین پر کیا نا، عرش معلیٰ پر تیرے رب کا یہی فیصلہ تھا بنو قریظہ کے بارے میں۔ یہ سعد ابن معاذ جب فوت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن بموت سعد ابن معاذ۔ جب سعد فوت ہوئے تھے، یہ اللہ کا اتنا لاڈلا بندہ تھا کہ اللہ کا عرش محبت سے سعد کی موت کی وجہ سے ہل گیا تھا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ہاذ الذی، جب سعد فوت ہوئے آپ نے ان کو دفن کیا، آپ نے فرمایا ہاذ الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت کیا اس کی موت کی وجہ سے۔ وفتحت لہ ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وشاہدہ سبعون الفا من الملائکۃ، اور سعد وہ بندہ ہے لوگوں کے جنازے تو بندے پڑھتے ہیں، انسان پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سعد ابن معاذ کے جنازے کے لیے آسمان کے 70,000 نورانی فرشتے سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ وشاہدہ سبعون الفا من الملائکہ، آپ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے رب کا عرش ہلا، یہ وہ بندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ لیکن قبر کی ایک آزمائش ہے، اللہ اپنے مومن بندوں کے اجر بلند کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جب یہ بھی قبر کے اندر گئے ہیں تو قبر نے ایک دفعہ بھینچا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ثم فرجان ہو، پھر اب اللہ تعالیٰ نے قبر کو کھول دیا ہے سعد بن معاذ پر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قبر کے بڑے معاملے سخت ہیں۔ دنیا کے اندر ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ہمیں قبر میں جا کے لوٹانا پڑے گا بھائی۔ جو ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ انسان جانتا ہے۔ کوئی مجھے نیک سمجھتا ہے، کوئی مجھے صوفی سمجھتا ہے، حاجی سمجھتا ہے، یہ لوگوں کی سمجھ ہے، اور میں کیا ہوں یہ سب سے پہلے میرا رب جانتا ہے، اس کے بعد میں جانتا ہوں۔ تو بھائی اپنی قبر کو یاد کریں۔ اپنی قبر کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قبر کی تیاری کریں۔ انسان کے اندر عقیدہ آخرت کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ اتنا خوبصورت عقیدہ دیا آخرت کا۔ ایک بندہ جرم کیوں نہیں کرتا؟ جس معاشرے کے اندر قانون موجود ہو وہ جرم کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں یورپ کے لوگ بڑے مہذب ہیں۔ ہم نے تو کوئی یورپ کا بندہ مہذب آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، ہم پالا ہی نہیں پڑا کسی یورپ کے۔ یورپی مہذب ہو گئے تو قیامت نہیں آ جائے گی؟ صرف اور صرف یہ قانون کا ڈر ہے، ورنہ ان سے زیادہ جنگلی اللہ کی زمین پر کو موجود ہے نہیں ہے۔ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو ساری۔ اور ابھی بھی مہذب قوم نے بھی 9/11 کے بعد 60 سے 70 لاکھ 6 سے 7 ملین مسلمان مار دیے۔ مہذب قوم ہے، مہذب شذب کوئی نہیں۔ ہاں وہ اشارہ کیوں نہیں کاٹتا کہ اس کو قانون کا ڈر ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقیدہ آخرت عطا کیا ہے نا، اس سے بڑا انسان کے اندر محاسبے کا جذبہ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ ایک چور چوری اس لیے نہیں کرتا کہ قانون پکڑ لے گا، اور ایک مومن چوری کیوں نہیں کرتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ ایک بندہ بدکاری اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے 100 کوڑے یا رجم کیا جائے گا، اور مومن بدکاری کیوں نہیں کرتا؟ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ ایک بندہ جھوٹ اس لیے نہیں بولتا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، جھوٹا آدمی ہے،
اور بندہ مومن جھوٹ اس لیے نہیں بولتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے رب کے علم میں ہے، اس لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قبر کا احساس ہے، یہ جو آخرت کا احساس ہے، یہ بندے کے اندر احتساب، خود احتسابی پیدا کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آخر کے اندر بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ قبر کے معاملے کا آگے بھی اگلے جمعے میں بھی بیان کریں گے کچھ چیزیں مزید۔ آپ کو اندازہ ہے وہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، غامدیہ قبیلے کی عورت، اس سے گناہ کبیرہ ہو گیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ غامدیہ قبیلے کی عورت سے کیا ہو گیا؟ گناہ کبیرہ، بدکاری ہو گئی۔ نبی پاک کے پاس آئی، آپ نے فرمایا جا بی بی چلا جا، چلی جا، اللہ سے جا کے توبہ کر لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ تھی جائے رب سے جا کے اپنا رو لے، اللہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ میں تو پاک ہونے کے لیے آئی ہوں۔ وہ آگے سے لفظ بولتی ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کریں۔ آپ کہتے ہیں جا بی بی جا کے اللہ سے توبہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دنیا کی سزا سہ سکتی ہوں، آخرت کی سزا۔ آپ نے فرمایا عورت حاملہ ہے، ابھی تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس نے بچہ پیدا ہوا، اٹھا کے لے آئی۔ اس نے کہا مجھے پاک کریں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ فرمایا بچے کا کون والی وارث ہوگا؟ جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اس کو اس قابل کرو کھانے پینے کے۔ 2 سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلاتی، اس نے 6 مہینے کے اندر بچے کو پنیر کا ٹکڑا پکڑایا ہوا لے کے آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو گیا، میرے دودھ کی اس کو ضرورت نہیں ہے، مجھے پاک کر۔ اس نے کہا یہ جو میں نے دن کاٹے ہیں میں ہی جانتی ہوں کہ میں نے کیسے کاٹے ہیں، کہ اگر اس حالت کے اندر میری موت آ گئی میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی کہ مجھے گناہ سے پاک ہوئے بغیر میں دنیا سے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پاک کیا، رجم کیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، پتھر لگا، خون کا فوارہ اٹھا، سیدنا خالد بن ولید کے چہرے اور جسم پہ پڑا۔ انہوں نے برا بلا کہا، اس نے کہا یہ کیسی عورت ہے جاتے جاتے میرے کپڑے اور میرا جسم بھی پاک کر گئی۔ میرے پیغمبر کریم کے کانوں کے اندر یہ جملہ ٹکرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ۔ وہ کیسی بات کرتے ہو خالد، اس بی بی نے تو اللہ کی زمین پر ایسی توبہ کر کے دکھا دی ہے کہ اگر اس کی توبہ کی وجہ سے مدینے کے ایسے 70 گناہگاروں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، اس اکیلی کی توبہ کی وجہ سے 70 بندے بخشے جا سکتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو؟ آج اس عورت کو کون سی چیز گھر میں پتھر کھانے کے لیے، یار پتھر کھانا کوئی معمولی بات ہے، تھپڑ کھانا معمولی بات نہیں ہے۔ وہ عورت پتھر کھانے کے لیے کیوں آتی ہے؟ بار بار آتی ہے، نبی پاک اس کو واپس بھیجتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ آخرت۔ اس کو جہنم یاد آتی ہے، اس کو قبر عذاب یاد آتی ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہمارا اس سے 100 گنا بھی کم ایمان ہو جائے نا، جتنا اس عورت کا تھا، 100 گنا بھی کم، اس لیول کا نہ بھی ہو، نہ ہم جھوٹ بولیں گے، نہ ہم خیانت کریں گے، نہ ماپ تول میں کمی کریں گے، نہ دھوکہ کریں گے، نہ کسی کا مال نہ حق کھائیں گے، نہ ہم کوئی لا قانونیت کریں گے، نہ ہم کوئی نماز چھوڑیں گے، نہ ہم روزہ چھوڑیں گے، نہ حقوق اللہ چھوڑیں گے، نہ حقوق العباد چھوڑیں گے۔ صرف تھوڑا سا ہمیں اپنی قبر کی یاد آ جائے اور آخرت کی یاد آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے جیسا ایمان گناہ کے بعد اس غامدیہ قبیلے کی عورت کا تھا۔ سبحانک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله